ہے اور ایک طرف ہے ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا ہے اور بینات واضح دلائل آ گئے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کی تمام تر ربوبیت کے دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس مقام کے اندر لنو سرا کا ہم تجھے مان سکتے ہی نہیں ہیں، ہم ترجیح نہیں دے سکتے تجھے، یہی مومن کی نشانی ہونی چاہیے۔ ایک طرف بزرگوں کا روب کھڑا ہو، اماموں کا روب کھڑا ہو، ایک طرف تمام فرقوں کا روب کھڑا ہو۔ ادھر قرآن کی آیت آ گئی ہے، ادھر کیا آ گئی ہے؟ قرآن کی آیت آ گئی ہے۔ اب یہاں تیرا امتحان ہے بندہ، بزرگوں کے روب میں دب کر قرآن کو چھوڑ دے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اپنے فرقہ پرست ملاؤں سے ڈر کر اگر قرآن کا دامن تو نے چھوڑ دیا یقیناً بڑا حشر برا ہوگا۔ اگر تو نے تمام تر ان بزرگوں کے اقوال انوارات اور ان کے تمام تر روبوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے بالبینات بینات کے آگے جھک گیا، آج یہی ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلانا مولوی یوں کہتا ہے، فلانا پیر یوں کہتا ہے، ایک ایک فرقے والے کے علماء سے ہم نے مسئلہ پوچھا ہے، فلانے یہ وہ تو سب یوں کہتے ہیں، تم یوں کہتے ہو۔ یار ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا بیان کہتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، قرآن کی ایک آیت سب پر بھاری ہے۔ قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے معزز سامعین، ان تمام تر مومنین نے ایک جرنلی جملہ بیان فرمایا، لنو سرکا لا ما جاءنا من البینات، اور پھر یہ بھی کہا یہ بینات کس کی طرف سے آئی ہیں؟ والذی فطرنا، جس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ یار پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا بیان آ جائے، قرآن کی شکل میں آ جائے، اللہ کا بیان واضح آیات کی شکل میں آ جائے، ترجمہ بھی بالکل واضح ہو، معنی بالکل واضح ہو، بالکل سمجھ آنے والا ہو، پھر بندہ سہارا لے لے بزرگوں کا۔ اللہ پاک کی بات کو ماننے کی بجائے اللہ کے قرآن پاک کی آیت واضحہ پر ایمان رکھنے کی بجائے دامن پکڑ لے اپنے مولویوں کا، دامن پکڑ لے اپنی جماعت اور فرقے کا۔ یقیناً جماعتیں چھڑانے والی نہیں ہیں، پیر چھڑانے والے نہیں ہیں، بزرگ چھڑوانے والے نہیں ہیں، کوئی بھی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ یقیناً اگر نجات ملے گی تو قرآن کے دامن پکڑنے سے نجات ملے گی۔ یہ وہ قرآن کا دامن ہے جس دامن کو میرے پیارے پیغمبر نے بھی پکڑا ہے، صحابہ کرام نے بھی پکڑا ہے، یہ وہ دامن قرآن ہے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے وفات النبی پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے اس نیک بندے نے، امیر المومنین نے، خلیفہ بلا فصل نے سب سے پہلے خطبے کے اندر اللہ کے اس بندے نے اپنے تمام صحابہ کرام کو، اپنی جماعت کو مطمئن کیا تو قرآن کے ذریعے کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن پاک کے ذریعے سے۔ میرے معزز سامعین، اطمینان قلب اگر ملتا ہے تو اللہ کی کتاب سے، تو اس لیے اس رجل، اس بندے، تمام مومنین جو سجدے کے اندر گر پڑے، وہ ساحرین اب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا پکے ہو گئے، صابر ہو گئے، اللہ کے دین کے اوپر جم گئے اور ڈٹ گئے۔ فوراً کیا کہتے ہیں فرعون کو؟ لنو سرکا علی ما جاءنا بالبینات من البینات، جو واضح دلائل آ گئے ہیں ان کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تیری کوئی بات مان نہیں سکتے۔ تیرا روب اپنی جگہ پر، تیرا دبدبہ اپنی جگہ پر، تیرا ظلم اپنی جگہ پر، ہم سارے ظلم سہ لیں گے، لیکن اللہ کے دین کا دامن، اللہ کے قرآن کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آج یہی کہتے ہیں، ہر ظلم برداشت ہے، ہر فتویٰ برداشت ہے، ہر تمام تر گالیاں برداشت ہیں، تمام سوشل بائیکاٹ برباد ہے، سلام کلام جب کو سب کچھ برداشت ہے، سب کچھ برداشت ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا دامن چھوڑ
اللہ کی کتاب ہے. لوگ قرآن کے علم کو علم سمجھتے نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. قرآن کی آیت کا علم لوگوں کے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک قرآن علم ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی علم ہے ہی نہیں ہے. چاہے جتنی بھی عربی کتابیں آ جائیں، بندہ فر رٹا لگا کے پڑھ لے اور گھول کر پی جائے اور بڑے بڑے محدثین کے نام لے کر اقوال بیان کر دے. میں کہتا ہوں سارے اقوال عربی کے جمع کر لو، قرآن کی ایک آیت جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس لیے ساحرین کے اندر جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا، ادھر موسیٰ اکیلا ہے، سوٹی ایک ہے، باطل ڈھیر زیادہ ہیں اور باطلوں کے پاس کئی رسیاں ہیں، کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں، جنتر ہیں، منتر ہیں، یعنی جادوگر جادو کرنے والے زیادہ ہیں. حق والے کے پاس ایک دلیل ہے، حق والے کے پاس ایک دلیل ہے، اور وہ ایک دلیل نے جب میدان کا ایک ہی چکر لگایا، ایک دلیل نے جب میدان کا ایک چکر لگایا، سارے پیر دھڑام ہو کر گر گئے، سارے فرعونیوں کے مولوی گر گئے، پیر گر گئے، گدی نشین گر گئے، خود وہ گرو گھنٹال ظالم وہ بھی اس کی ناک کاٹی گئی، اپنے سے بیر ہو گیا، اور یہ تمام تر سجدے میں گر گئے. کمال ہے ان کی بصیرت پر، کمال ہے ان کی عقل پر، کمال ہے ان ساحرین کے شعور پر. ان کو بات سمجھ آئی، موسیٰ کی دلیل کو تسلیم کر کے مان گئے. لیکن ظالم بھی بڑا ظالم ہے، اس نے اپنے سے بیر ہو کر دھمکی دی ہے. اور پھر کمال ان مومنین کا ہے جو دعویٰ کیا سچ ثابت بھی کر دکھایا، جو دعویٰ کیا سچ ثابت کر دکھایا. جملہ آگے بڑا قابل غور ہے میرے معزز سامعین. آپ سنیں گے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ سنیں گے آپ کا دل قرآن پر مطمئن ہوگا، آپ سنیں گے آپ کو حق کا دامن پکڑنے میں مضبوطی ملے گی. آپ جب قرآن کے ساتھ ہیں، اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیں، اللہ کی کتاب کے حق کو آپ نے دل جان سے قبول کیا ہے. کوئی ہو جائے ناراض ہو جائے، جب آپ اللہ کی کتاب کا دامن پکڑتے ہیں، یقین جانی اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ فتوے بھی لگاتے ہیں، لوگ مختلف باتیں بھی کرتے ہیں. ان تمام تر باتوں کو برداشت کرتے ہوئے بندہ اس طریقے سے وہی جملے کہتا ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے ان مومنین کا جملہ بیان کیا. فرعون نے جب کہا میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، پاؤں کٹوا دوں گا، مخالف سمتوں سے تمہیں لنگڑا لولا کر کے پھر مار کے سولی لٹکوا دوں گا، وہیں مرتے رہو گے، جلتے رہو گے، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا کسی اور کا. پتہ ہے ان تمام تر مومنین نے کیا کہا؟ فرمایا فقض ما انت قاض، فاقز ما انت قاض. استاد جو ترجمہ کرتا ہے میں یہ سٹیج کے اوپر ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ باہر میں آپ کو کبھی بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے واقعی تسائقی کے اندر جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں معنی یہی ہے فقض ما انت قاض، اے فرعون جو کچھ کرنا چاہتا ہے، سوری پر اٹکانا چاہتا ہے، کر گزر، پاؤں کٹوانا چاہتا ہے، ہاتھ کٹوانا چاہتا ہے، تو ہاتھ پاؤں کہتا ہے، اور سولیوں کے اوپر لٹکوانا کا یہ تو ارادہ رکھتا ہے. ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، فقض ما انت قاض، ہماری آنکھیں نکال لے، فقض ما انت قاض، ہمارے ناخن چھنوا لے، فقض ما انت قاض، ہمارے کلیجے نکال کے ان کو تمام تر کلیجوں کو چبا لے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے. فقض ما انت قاض، جو کچھ ہو سکتا ہے کر، جو کچھ ہو سکتا ہے کر. لیکن اللہ کے دین کا، قرآن کا، ہدایت کا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ہم دامن چھوڑنے والے میرے معزز. یہ ہے ایمان، یہ ہے کیا اتنا گر تھوڑی جی گال تھی وے یار، اتنا گر تو بندہ ڈاواں ڈول تھی میں نے تے ایویں نہ صحیح. ہاں مسجد خطابت نہ منجے بھائی، میری مدرسے دا چندہ بند نہ تھی ونجے. میں حق گال کی تمی تو مدرسے دا کیا تھی ویسی چندہ بند تھی ویسی. حق گال کی تمی تیل میرے مرید میرے کو کیا تھی ویسے ناراض نہیں. میرے معزز سامعین، حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. حق کے مقابلے میں کسی کو لنور سیرا کا کسی کو ترجیح دے سکتے ہم نہیں ہیں. اور یاد رکھیے یہی استقامت تو ہے. الاستقامت خیر من الف الکرامہ. ایک طرف 1000 کرامتیں کھڑی ہوں، ایک طرف دین کے اوپر استقامت. 1000 کرامتوں سے دین کے اوپر استقامت بڑی چیز ہے.
ایک آدمی کرامتیں دکھا دکھا کر آپ کو اپنی طرف میل کر رہا ہو، اور ایک طرف قرآن کی استقامت والی بات ہے، آپ ساری کرامتیں ریجیکٹ کر دیں اور قرآن کا دامن آپ نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ ہم نے حساب مولویوں کو نہیں دینا، پیروں کو نہیں دینا، ہمارا حساب لینے والا ہے اللہ۔ ہم نے اپنی تمام تر زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینے والے ہیں، اس لیے یہ کتاب آخرت کا نصاب ہے۔ آخرت کا کیا ہے؟ نصاب ہے۔ اس نصاب کو مد نظر رکھیے۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کہا، فاقز مان تقاض، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، انما تقضی حاضل حیات الدنیا۔ بڑا جملہ کہا انہوں نے کیا کہا ہے، فرعون جو کچھ بھی کرے گا، ہاتھ کٹوائے گا، پاؤں کٹوائے گا، سولیوں پر لٹکوا دے گا، پرندوں کو نچوا لے گا، سب کچھ کر لے گا، لیکن یہ ساری مصیبتیں فی الحیات الدنیا، فی الحیات۔ میرے دوستو، بڑا جملہ کا ان مومنین نے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بڑا اثر کر گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بیان پہلے سن چکے تھے وہ لوگ، اب اثر کر گیا، اتنا اثر کر گیا، دنیا کے اعتبار سے اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں انما تقضی حاضل حیات الدنیا، جو کچھ بھی تو کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا، ہماری بے عزتی کرے گا تو دنیا کے اندر کر سکتا ہے، ہمارے اوپر تشدد کرے گا، ظلم کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا اسی دنیا کے اندر کرے گا، لیکن سن لے انا آمنا بربنا، سن لے اعلان فرعون، ہم سب بربریت و ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں، جان افرین کے اس حالت میں سپرد ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کٹ جائیں اللہ کے راستے کے اندر۔ لہذا سن انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب کو مان چکے ہیں اور ہمیں امید لگ گئی ہے لیغفر لنا خطایانا، لیغفر لنا خطایانا، ہمارا پروردگار ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، ما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ جو تو نے مجبور کیا فرعون جادو جادو کرنے کے اوپر میدان میں ہمیں اتروا دیا، یہ ہم نے بڑا جرم کیا ہے، پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، بڑا جرم کیا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گیا ہے، ہم نے بڑا جرم کیا ہے، مقابلہ پیغمبر کا کیا ہے، پیغمبر کی دلائل کا مقابلہ کیا ہے، پیغمبر کے بیانات کا مقابلہ کیا ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن امید ہے اب مان گئے رب کو، لیغفر لنا خطایانا، اللہ تعالی ہماری یہ خطا معاف کر دیں گے، واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، یہاں جو سزا دے گا قبول ہے، لیکن آخرت کی سزا ہم سے برداشت ایڈو اللہ دے ڈنڈ کا ہوئے، ایڈو ہوئے مولوے دے ڈنڈ کا ہیں، بندہ مولوے دے ڈنڈ کے کو نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ دی سزا سخت ہے میرے معزز، بڑی ان بطش ربک کا استقامت علی الدین، استقامت علی الدین یعنی یہ صبر، یہ برداشت ہر لحاظ سے، صبر ہر لحاظ سے، یعنی مصیبت ہے صبر کرنا ہے، دینی حوالے سے کوئی بات آ جائے تو ہم نے حق کا اور دین کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ مختصر ٹائم کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ، مردوں کا واقعہ بیان کیا ہے، بہار میں آواز جہاں تک جا رہی ہے، مومنات مسلمات خواتین بھی میری آواز اور یہ بیان سن رہے ہیں، ان کے استقامت کے لیے ایک خاتون کا واقعہ، ایک خاتون کا واقعہ رب جلیل قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے میرے معزز سامعین، اللہ کا قرآن ہے، سورہ تحریم کے اندر اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، عورت کون سی ہے، خاتون کون سی ہے، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کا ظلم تو آپ نے سن لیا ہے،
دھمکیاں دے رہا ہے، لا اقطعنا، میں قتل مروا دوں گا، کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو مخالف سمتوں سے، بڑا ظالم ہے، یذبحون ابناءکم، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو کیا کرنے والا؟ ذبح کرنے والا، اتنا بڑا ظالم جابر۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ ایمان اس کے گھر میں داخل ہوا، بیوی مومن بن گئی۔ بیوی کیا بن گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر ہوا، بیوی ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور فرعون نے پھر اس کے اوپر ظلم و تشدد کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے ان کا سارا واقعہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے اللہ مثال کے طور پر، ضرب اللہ مثل الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کو دین اسلام پر حق بات پر ڈٹ جانے کا سبق پڑھانے کے لیے، استقامت کی تعلیم دینے کے لیے یہ ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں اس خاتون کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خاتون ہے اذا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس نے بھی کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، ہارون علیہ السلام کے رب کو میں مان چکی ہوں۔ فرعون تیش میں آتا ہے، کئی شرطی مسلط کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتی ہے اے فرعون تیرا سارا ظلم برداشت ہے، میں دنیا کی ساری نعمتیں جو تیری طرف سے مجھے ملی ہیں میں ساری چیزوں کو ختم کر کے میں ایک اللہ کا دامن پکڑنے والی، اللہ کی توحید کو مان چکی ہوں، ایمان والی نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ اور اسی اسنا کے اندر جب فرعون ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو یہ خاتون پکارتی ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے۔ ظالم جابر کا جبر، ظالم جابر کا ظلم جب دیکھتی ہے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اور وہ دعا کے جو کلمے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اتنے بڑے پیارے کلمے قرآن میں اللہ نے ان کو جگہ دے دی ہے۔ لوگو سامنے جتنا بڑا ظالم ہو اگر حق سے ہٹانا چاہے نہیں ہٹنا، حق سے، حق کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، حق کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، حق کی پگڈنڈی کو چھوڑنا نہیں ہے، صراط مستقیم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ برادری ناراض ہو جائے تو ہو رہا جائے، یہاں تو خامد عام خامد نہیں ہے اس خاتون کا، وہ جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فرعون ہے جو دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی بیوی ہے، اس کی کیا ہے؟ بیوی کو پتہ ہے میں نے جو کلمہ پڑھا ہے یوں سمجھو میں نے اپنے آپ کو یوں سمجھو مصیبتوں کے منہ میں نے دے دیا ہے، میں نے موسیٰ کی دعوت کو قبول کیا ہے، گویا کہ میں نے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے بڑا ظالم ہے معاف نہیں کرے گا، بڑا ظالم ہے کبھی نہیں رعایت کرے گا، بیوی ہونے کے ناطے معاف بھی نہیں کرے گا، یہ بڑا ظالم ہے۔ لیکن اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا یہ تمام تر بلڈنگیں اگر چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، یہ عزتیں دنیا کی وقار اگر یہ ختم ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ کے دین کا دامن استقامت علی التوحید، اللہ کی توحید والا جو اللہ پاک نے مجھے عقیدہ عطا فرمایا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، کیا دعا کرتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ دنیا کی کوئی کوٹھی مجھے اچھی نہیں لگتی، اے اللہ فرعون کے محل مجھے اچھے نہیں لگتے، فرعون کی ساری آسائش رات کو میں نے لات مار دی ہے تیری توحید کا اعلان کر کے، آمنا بربنا، اے اللہ میں مان چکی ہوں تجھے، تیری توحید کو ربوبیت کا اعلان میں کر چکی ہوں، لہذا اب دنیا کو خیر آباد کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ ان کے ظلم سے بچانے کے لیے میں دعا کرتی ہوں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ بنا لے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر، اپنے پاس ایک گھر، وہ بھی کہاں؟ فی الجنت میں، کہاں؟ یہ خاتون ہے، خاتون ہے، عورت ہے، ایمان میں اتنی پکی ہے، فرعون کا جبر، فرعون کا ظلم، فرعون کی تمام بربریت سامنے ہونے کے باوجود
اللہ کے دین کا دامن چھوڑنے والی یہی ہے استقامت اور صبر ہے، ڈٹ جانا اللہ کے دین کے اوپر، قائم اور مستقیم ہو جانا۔ میرے دوستو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو انہوں نے جو دعا کی ہے اور کہا ہے اس نے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سارے جملے اللہ نے بیان فرما دیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مصیبت پر ایک تو صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ مصیبتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، اللہ کے دین کے اوپر اگر آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مصیبتوں کے اندر بھی ہم نے اللہ کے دین کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے استقامت، اسی کا نام ہے صبر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، انہی لوگوں کے اوپر شابشیں ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ استقامت والی اللہ تعالیٰ کیفیت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ درس قرآن دیا گیا ہے میرے دوستو، شام کا درس قرآن نہیں ہوگا۔